جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں۔ یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں نا، ہو بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ۔ بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے، سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تو اب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات۔ تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا، کوئی امیر رہے گا، کوئی۔ مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی، لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی جو آیت جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائیں نا اور اس پر ایمان رکھیں پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا، سب کا رزق اگر اللہ وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، یہ فساد برپا کرتے، بغاوت کر دیتے اگر سب کی روزی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو نبی پاک نے بھی کبھی نہیں دی، حضور پر بھی فرض نہیں تھی، اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا۔ اگر مال میرے بھائی بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا، وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر دولت بڑی عظیم ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے اثر پڑھا کے گھر گئے، جلدی سے، اور تیزی سے حضور واپس آئے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا، آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے، تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے، وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں، تو میں جلدی سے گیا ہوں۔ پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار، نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں فرمایا۔ دولت، عہدہ، شہرت، اس کے بارے میں پریشان ہو، اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ لہذا مقصد حیات کو سمجھو، صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں، جو جدوجہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا نہ نکاح فرمایا، ایک پیالہ تھا ہاتھ میں، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا۔
وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے, تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی, تیرے کام آ جائے گی. اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی. لیکن قوم نے کیا کیا؟ معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے, پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی. وہ تو اللہ نے کرم کیا, آسمانوں پہ اٹھا لیا. اتنی سخت محنت کے باوجود بھی ان کی ظاہری حیات میں ساری قوم ان کی فرما بردار. پھر مجھے بتائیے, حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں, صبح دکان وقت پہ کھولیں, گاہک تو اللہ بھیجتا ہے, رزق تو اللہ دیتا ہے, ہم جا کے محنت پوری کریں. لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا, میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں, کھیلنا شرط ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں. مجھے بتائیے نا, حضور علیہ السلام موجود ہیں, ظاہری طور پر سارے جلوے, پر احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی تھی. ظاہری طور پر کفار جیت گئے تھے, تو کیا حوصلے ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد کیا کہا مسلمانوں نے, اب ہم نہیں نکلیں گے میدانوں میں. بظاہر حدیبیہ کے موقع پر کفار سخت شرطیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے, تو کیا پھر مسلمان دل چھوٹا کر جاتے؟ او ملت کے جوانوں, ہر بات میں کمزور پڑ جاتے ہو. وہ جی مجھے بڑی دیر ہو گئی, میرا کوئی اتنی کچی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات کے دل کرتا ہے یار تو کیا بات کرتا ہے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. قرآن مجید کا کبھی آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا کمزور نہ پڑنا, غم نہ کھانا, بس پکے مومن رہنا, فتح اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا, غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا. لہذا یہ ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. جتن جتن تہار کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مول کوڈی پیندائی, ہارن دا مول ہیرا. دنیا میں کچھ لوگ اس طرح بھی میدان میں نکلتے ہیں جو ہارنے کے لیے نکلتے ہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجا لڑائیں. سچ بتاؤ, ابا جب چھوٹے بیٹے سے پنجا لڑاتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑاتا ہے. بیٹے نے بازو پکڑا, پنجا ملایا, باپ گر گیا, ساتھ پتا کہتا اوہ کتنی طاقت ہے. او نہیں طاقت جناب, آپ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ کہ بیٹا جیت جائے تو مزہ بڑا آتا ہے, یہ کامیاب ہو جائے تو مزہ. لیکن آپ سمجھیں اس بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کامیاب کب ہوا ہے؟ ابا جی کو ہرا کے. اس وقت یہ جو جیتا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہرا کے, اور بیٹے کو کتنا خوش ہے, کہتا اوہ بلے بلے کنی طاقت. بیٹا دوڑ کے آیا ہے, گلے لگا, باپ گر گیا, اوہ مجھے گرا دیا ہے, دیکھو کتنی طاقت ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہ گر گیا ہے اور گر کے راضی ہے, یہ ہار گیا ہے اور ہار کے تاکہ میرا بیٹا جیت جائے. وہ یار اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا راضی ہو جا. باقی مسلمان جو آگے نکل گئے, تھوڑی دیر کے لیے تو کہنا یار میں پچھلی صف میں ہی صحیح, پر دیکھ تو صحیح میں کتنوں کا پہرے دار ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی. ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی, اور ایک وہ جس نے اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کر رات گزار دی. اس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا جو بارڈر پہ کھڑا ہے, لیکن وہ جاگ رہا ہے نا, آنکھ کھلی ہوئی ہے نا, تیرے لیے جاگ رہا ہے, میرے لیے جاگ رہا ہے. وہ چاروں کونوں پہ بارڈروں پہ جو سپاہی کھڑے ہیں وہ تیرے میرے لیے کھڑے ہیں. ان کی آنکھیں جاگتی ہیں تو باقی سارے سوتے ہیں. وہ رات جاگ کے پیچھے رہ کے, وہ عام لوگ ہوتے ہیں, ان کے عہدے بھی کوئی نہیں ہوتے زیادہ, لیکن وہ پیچھے رہ کے بہت ساروں کے محافظ ہوتے ہیں. تو بھائی کچھ نے پیچھے بھی تو رہنا ہوتا ہے نا. سب نے لیڈر نہیں بننا, کچھ نے کارکن بھی بننا ہوتا ہے. حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو 1-2 صحابہ کو کہتے تھے تم نے سب سے پیچھے چلنا ہے. کیوں؟ فرمایا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا, کوئی جانور پیچھے رہ گیا, کوئی سامان پیچھے گر گیا تو ذرا اٹھاتے آنا. تو وہ ہیں سب سے پیچھے, پر کار پھر بھی کوئی ڈیوٹی رہے ہیں. چلو ہم کچھ بندے پیچھے نہ رہ جائیں. جتن جتن ہار کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل ہیرا. تو میرے بھائی یہ مراتب میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ کمزور. ایک خاص چیز آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, اور یہ شاید پہلی دفعہ میں ایسا کروں گا. میرا دل کرتا ہے آج میری گزارش ہوگی, میں آپ سے طلب کروں گا
मेहरबानी करें आज ना अपनी जिंदगी की पिछली सारी कोताहियां याद करें, सुस्तियां याद करें। कहां कहां हमने जानबूझकर अपनी जान पे जुल्म किया है, पीछे रह गए, उसको याद करना है आज। ये मैंने भी आज याद करना है आपने। और फिर एक और चीज आपसे मांगनी है, ये आपने जरूर करना है। आज आपने पिछली कोताहियां याद करनी है और आज अल्लाह से और अपने आप से एक वादा करना है कि मालिक एक जिंदगी में ड्यूटी हम जरूर करेंगे। वो चाहे हम ये ज़हन बना लें कि हमने अपने दोस्तों को नमाजी बनाना है, या ये ज़हन बना लें ओ पिंड दे च ना बीबी नू तलाक हो गई या खामद फौत हो गया तो उसके वालिद ने कहा कि तेरा ना फिर निकाह करना है, शादी करनी है। मैं कह नहीं अब्बा जी उन नहीं। हाँ पुत्र फिर उम्र किमें गुजरेगी? उस आखिया मैं ना इरादा कर लिया, मैं उन सारी जिंदगी कुरान पाक पढ़ाना है बच्चियां। इस तरह की मैंने दर्जनों बीबियां देखी हैं देहातों में, सारी जिंदगी अब मैं कुरान। कोई उन्होंने मकसद तो बनाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों से फरमाएगा, सबसे पहला सवाल लोगों से, मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ सवाल हैं जो सबसे पहले हो। इस हदीस में फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदों से ये पूछेगा, मुझसे मिलने को जी चाहता था? मेरे ते लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए, मुझसे मिलने को जी चाहता था? मैं आपको बात अर्ज करूं, मजा नहीं आ जाएगा रब रसूल को दुखड़े सुनाने का? लुत्फ नहीं आ जाएगा उनकी बारगाह में बैठ के हाले दिल अर्ज करने? क्या मंजर होगा, क्या रंग होगा, क्या अंदाज होगा। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद। करीम फरमाते रब बंदों से फरमाएगा, मुझसे मिलने को जी चाहता था? अर्ज करेंगे मालिक बड़ा ही चाहता था। अब वो करीम है ना, दरियाए रहमत जोश पे है, तो हुजूर फरमाते हैं दूसरा सवाल रब फरमाएगा, ये तुम्हारा मुझसे मिलने को क्यों जी चाहता था? ये क्यों जी चाहता था भला मुझसे मिलने को? ये अंदाज देखिए। तो हुजूर फरमाते हैं बंदे अर्ज करेंगे मालिक इसलिए जी चाहता था कि तू बड़ा ही करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा सत्तार है, तू बड़ा गफ्फार है, तू बड़ा माफ करने वाला है, तू बड़ा अता करने वाला, तू अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाला है, तू वदूद है, तू रऊफ है, तू रहमान है। जी चाहता था तुझसे मिले। तो रब फरमाता है इसलिए जी चाहता था कि मैं मेहरबान बड़ा हूं। हाँ, तो करीम फरमाएगा जाओ फिर फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। अल्लाह फरमाते तुम क्या समझते हो तुम्हें बेकार पैदा किया है? इंसान को अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि आया कहां से है, बनाया किसने है, भेजा किसने है। और फिर भेजने वाला कहता है मैंने बेकार, एक जर्रा भी अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया। इधर देखो मेरी तरफ दोस्तों, इस आदमी को आप समझते हैं ना बिल्कुल मजजूब है, बिल्कुल उसकी जुबान से रतूबत निकलती है और आंखों से पानी निकलता है और हाथ पकड़कर सड़क पार कराना पड़ती है। और जिसको तुम समझते हो ना कि उसको तो घर का एड्रेस भी नहीं आता, उसकी पुश्त पर उसका पता लिखा है। जिसे तुम ख्याल करते हो ना ये बिल्कुल ज़ईफ है, कमजोर है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुरान मजीद की आयत कहती है कि बंदा बेकार वो भी नहीं है, तो वो तो बिल्कुल किसी काम नहीं। वो तो घर वाले भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई अहमियत नहीं, कोई पूछता नहीं। तो ये क्या है? पढ़ो ना मिशकात शरीफ। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तुम्हें रिस्क दिया जाता है ना, और ये जो तुम पर बारिशें बरसाई जाती है, ये तुम्हारे ज़ईफ लोगों की बरकत से दिया जाता है। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं। मुझे एक दोस्त की बात नहीं भूलती, उनके बेटे ने आके कहा मुझसे, कहने लगे अब्बा जी नु आखो बड़ा दे लिया रिश्तेदारां नूं ते बड़ा वंड लिया, वो किहड़ा कोई ना नेकी करदे ने, सवा साइड ते होके कीमतां करदे ने, आखो ने हुण बस करन। और वो थोड़े थोड़े नाला भी थे, चंद बातें उसने इस तरह की बताई जो वाकई शिकायत वाली थी। तो मैंने उन बुजुर्गों से कहा, मैं कि भाजी मुंडा भी परेशान है, घर दे भी तो छड्डो, सादा बंदा, अनपढ़ आदमी, मेहनत मजदूरी, इतनी पते की बात की। कहने लगा हजरत साहब
پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیتا ہے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی. حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے. کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے. ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا پھر کس لیے پیدا کیا؟ مقصد حیات کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے، اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا. ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے. یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے. قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو. کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام. یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں، بن سنور کے امام صاحب آئے، جناب پگڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، آ کے وہ سج گئے، سنور گئے، آ کے یوں بیٹھ گئے وہ. لیکن ان امام صاحب کو ان کی بھی بڑی شان ہے، جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے. لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے، جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے. کہہ لوں میں ایک جملہ، کہہ لوں میں ایک جملہ، ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی، ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی. میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے. پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ، مفتی بن کر، پیر بن کر، مولوی بن کر، مقرر بن کر، صدر بن کر، فلاں بن کے بیٹھے رہو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری بڑی شان ہے. پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی. یہ شان صرف. پھر مجھے کہہ لینے دو کمر اچھا ہے، فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو؟ کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا. میں آپ سے عرض کروں اگر کوئی مقصد ہی نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی. با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے، با مقصد. کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ راضی کرنا، سٹیٹس لگانا، ویوز چیک کرنا، لائکس، کوئی مقصد نہیں. یہ بالکل بیکار کام ہے. آپ باصلاحیت ہیں. کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی کام نہیں ہے کرنے، کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی. آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، خوش گپیاں ہیں، تبصرے، یہ کوئی کام نہیں. آپ کا کوئی مقصد حیات ہو، آپ کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کوئی خدمت ہو جو آپ کریں، آپ محسوس کریں گے کہ کچھ برکت ہو گئی ہے. لیکن اگر محمل وقت گزارو گے بیکار ہو جاؤ گے، زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں. میں خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں کہ یار یہ 20 منٹ ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا. اور پھر ایک اور بات بھی، اس میں عمر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں. امام رازی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا. ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے. یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا، تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں، پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا. انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں، آپ کے پاس مہینہ ہے، سال ہے، 20 سال ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، آج سے کوئی کام شروع کر دیں، کوئی ڈیوٹی کریں. آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے. ڈیوٹی لے لیں کوئی، اس کو کریں. اب ہوگا کیا جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا تو پھر مشکلات بھی آئیں گی، پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو
اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا. اب مشکلات بھی آئیں گی. تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے. آپ جب کسی مقصد کے تحت میدان میں نکلیں گے پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی. آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں, لوگ تانے بھی دیں گے, لوگ کہیں گی بھی, تو بھائی اس کا مزہ آئے گا. اب ذہن بنا لیں کہ بھئی مشکلات آئیں گی, اتار چڑھاؤ آئے گا, تو یہ تقاضا ہوگا جب آپ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے پھر کوئی بھی مشکل بندے کو پریشان نہیں کرے گی. آج نا ایک وعدہ کریے, ان بے مقصد نہیں جینا, کوئی مقصد بنانا ہے, کوئی پروگرام, کوئی تھبکی. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی میں مقصد بنایا, میں نے مایوس لوگوں کے حوصلے بڑھانے, دکھیوں کو کہنا ہے کچھ بھی نہیں ہونے لگا, کرم ہو جائے گا. کچھ ارادے نہ کر لیں, کچھ پروگرام نہ بنا لیں, کچھ خیال نہ کر لیں. آج سے کوئی مقصد حیات بنائیں, اس پہ ڈٹ جائیں. اور مقصد کون سے بنانے ہیں؟ جن کا قرآن پاک ٹھیک نہیں آج نیت کریں انشاءاللہ ٹھیک کرنا, جن کو آتا ہے آگے پڑھانا ہے انشاءاللہ. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ غریبوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. جو محنت نہیں کرتے, والدین پریشان ہیں, وہ آج ارادہ کریں مالک ہم ارادہ کرتے ہیں تو مدد کر, ہم محنت کریں گے انشاءاللہ. جن کے رزق میں کہیں کوئی ملاوٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں پوری دیانتداری سے نہیں لے رہا, وہ آج ارادہ کریں کہ اللہ میں ملاوٹ دور کروں گا, وہ ہم سے نہیں اپنے آپ سے, اللہ سے, اور میں بالکل جائز لیا کروں. آج سے پکے ارادے, پکی نیتیں اور مضبوط پروگرام. جنہوں نے جان بوجھ کے نمازیں عبادتیں ترک کی ہیں وہ آج ارادے کریں کہ بس بھائی آج کے بعد انشاءاللہ. آپ ارادہ تو کریں, آپ پروگرام تو بنائیں, وہ تو کریم ہی بڑا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے نہ ایک گٹ, اللہ اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہے. اور فرمایا جو مالک کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. آپ ارادہ تو کریں, دیکھیں تو صحیح, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے. یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. یاد رکھنا, ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں, اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا, ذرا خیال کرنا. کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا, کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا, اللہ سے ڈر کے بات کرنا. اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا ہے, بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے, پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی, رخ چھپانے کی. کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا, ماڑا ہے, لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. پھر ایسا نہ ہو غریب ہے, ماڑا ہے, خود تو کچھ نہیں کر سکا, پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے. ایسا نہ کرنا. میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فقیر فاقہ مست, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے. ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا. میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو, لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں, کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے, جو مرضی کہہ دیتے ہیں. حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا, اتنا بڑا آدمی محبوب کا صحابی, اور عورت نے الزام لگا دیا. اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں, لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے, کلیجہ پھٹ جائے, پھر بندہ کیا کرے. وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی. دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے, یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے, مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا, زمانہ گزر گیا, لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے. پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس لیے
کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے، دعائے ضرر، اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے، تو کفار میں پھبتیاں کسی، بار بار بلا بھلا کا، ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی، تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی، اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو، یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے۔ کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلیں جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے، پھبتیاں کستے ہیں، زبانیں کھولتے، اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی، تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی، تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ 3 شکایتیں اس نے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں، تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے، بڑی شان سے دنیا سے گئے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے، تکلیف دیتے، باز کیوں نہیں آتا، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی، کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں، گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے، بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں، میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا، میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا ماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا، چھلنی ہے۔ ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی، کیونکہ میں بیٹی والی ہوں، اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف، میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے۔ میں آپ سے عرض کروں کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے، آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا
کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی، کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا، کبھی ٹٹولو گے ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی، وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے، لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے، فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑھیں، وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے، کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں، جو آسانی، اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہیں۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اس سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا، اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ او سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔
تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں۔ چلیں آپ آمین کہیں۔ اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما۔ یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے۔ اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ تو خوش ہو گئے آپ لوگ۔ او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے بھی بد دعا۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا۔ وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو۔ او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے، بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے۔ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے، بد دعائیں شروع کر دی۔ ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے۔ او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو۔ کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو، غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو۔ کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے۔ ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں۔ او بھائی تو ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے، تو کہاں سے نکلا ہے، تو کہاں پہنچ گیا ہے، تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا۔ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا، اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لہذا جذباتی ہو کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا۔ میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے، اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سا یار ان پڑھ بندے نے کی تو سبق لیا۔ جانور کو، بھینس کو وہ کسی وقت
کوئی تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نا بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے. ان بندہ ماں جی نو بھی مندہ نہ آکھے. لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں، اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں جو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں، لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. بد دعا نہیں، آپ دعا کریں، آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا، میں ویسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں، آج کل نا کو میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کوئی بندہ نیک سمجھ بھی لے تو دعا نہیں کراتا، فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. اللہ کے بندے، ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے، وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں، سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے. کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں. جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل پر سونا. اور کتنا سونا؟ او سونا تے رج کے سونا تے سونا جی میں سویرا. میں کو جاتے رج کے کو جاتے کو جا جی میں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی. اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا، اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. لیکن کیا کریں، دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دیں. وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو، تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف.